اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فدایان نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک فدائی کا واقعہ اپنے حضرات کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہی ہوں، اور ان کی محبت کا پہلو جو آپ صاحبان کے سامنے رکھنے کی اجازت چاہتی ہوں۔ فدائی کون ہے، کس مذہب سے اس کا تعلق ہے، کس وجہ سے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خصوصی لطف و کرم کا سلوک ہے، یہ جان کر آپ حضرات بھی حیران ہوں گے۔ وہ ایک عیسائی راہب ہے، مذہب ہے عیسائیت۔ وہ جان گیا تھا کہ نواسۂ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، لیکن کوفیوں اور یزیدیوں نے جو ظلم کمایا وہ رہتی دنیا تک انسانیت کے بھرم کو تار تار کر گیا ہے۔ سبائی، بلوائی، کوفی اور خارجی گروہ نے وہ کام کر دیا جو کسی عام انسان اور مسلمان کے بس کا نہ تھا۔ میں تو کہتی ہوں آج بھی ایسے فدائی اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عاشقان نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں جو اپنی جان، مال اور آبرو کو ان عظیم ہستیوں پر کئی مرتبہ نثار کر دیتے اور زبان سے اف تک نہ نکالتے، لیکن ان اشقیاء اور ظالموں نے کیا ظلم کمایا کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلواروں اور نیزوں سے چھلنی کر دیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے، دمشق کا ایک عیسائی راہب اور اس کی بیوی مدینہ میں داخل ہوئے، دور دور سے علاج اور دعائیں کرائیں، لیکن اولاد جیسی نعمت دل فریب سے محروم رہے۔ کسی نے بتایا کہ مدینہ چلے جاؤ، وہاں کے مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کراؤ، اللہ تمہیں ضرور اولاد سے نواز دے گا۔ وہ جب مدینہ میں داخل ہوا تو حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھیل سے شغف فرما رہے تھے۔ انہی سے راہب نے پوچھا، بچوں، مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ملیں گے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کہاں سے آئے ہو اور کیا کام ہے؟ راہب عرض کرتا ہے کہ میں ملک دمشق سے صرف اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ دعا کراؤں کہ اللہ ہمیں دولت اولاد سے ہمکنار فرما دے۔ میں جس کے پاس پہنچا اسی نے کہا کہ تمہاری قسمت میں اولاد نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جائیں، ضرور یہاں سے آپ کا کام ہو جائے گا۔ راہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے آنے کا مدعا بیان کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتہ حاضر ہے، اطلاع دیتا ہے کہ ان دونوں میاں بیوی کی قسمت میں اللہ نے اولاد کی نعمت نہیں رکھی۔ راہب سن کر پریشان ہوتا ہے کہ روتا روتا واپس آتا ہے۔ راستے میں پھر امام حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملاقات ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں، کیا کام ہو گیا؟ سر ہلایا نہیں، جواب دیا، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہاری قسمت میں اولاد نہیں رکھی۔ بس یہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگر گوشہ بطول فرماتے ہیں، واپس جاؤ اور عرض کرو کہ حضور دنیا والوں سے کام نہ بنا، اسی لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو کام کہیں سے نہیں بنتا وہ آپ کی بارگاہ سے بنتا ہے، لیکن بس اب آگے نہ جاؤ، جو چاہیے یہاں سے ملے گا۔ اب ناظرین کرام دیکھیے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہیں تو بانٹنے اور فیض کا عالم کیا ہے۔ ایک لکڑی سے ضرب لگائی تو فرمایا ایک، پھر دوسری ضرب لگائی تو دو، پھر تیسری ضرب لگائی تین، بڑھتے بڑھتے ساتویں ضرب پر تھے کہ راہب بول اٹھا، حضور بس اب 7 بچوں کی بشارت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے دی ہے، ہم بیچاروں کے لیے اتنے ہی بچے کافی ہیں۔ تب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے راہب، اگر تو ہمیں نہ روکتا تو ایک طرف پورے دمشق کی اولاد ہوتی اور دوسری طرف صرف تمہاری۔ راہب بہت خوش ہوا اور یہ سوچنے کی جرت تک نہ کی کہ ایک بچہ ہے، یہ کیا کر لے گا، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا بچہ بچہ ہے
نور کا۔ راہب نے عرض کی کہ حضور کبھی ہمارے علاقے میں آئیے تو شرف باریابی عطا فرمائیے گا۔ تب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں میں ضرور آؤں گا، لیکن تم مجھے اس وقت پہچان نہ پاؤ گے۔ ناظرین کرام، بات پر غور کیجئے کہ جگر گوشہ بطول اپنی شہادت کا دل گداز واقعہ اور سانحہ پہلے سے معلوم تھا کہ کیسے مجھے اور میری آل کو کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا رکھ کر مار دیا جائے گا اور میرا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، امام عالی مقام کو عین حالت نماز میں شہید کر دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تہہ تیگ کر دیا گیا اور ہر ایک 72 تنوں اور جسموں کے سروں کو نیزے پر چڑھا دیا گیا۔ آگے آگے اہل بیت کی عورتیں قیدی بنا کر لے جائی جا رہی ہیں۔ اجڑا ہوا قافلہ دمشق میں یزید کے دربار میں پیشی کے لیے لایا جا رہا ہے کہ راستے میں عیسائیوں کا ایک گرجا پڑتا ہے۔ دور سے عیسائی راہب کی نظر لٹے پٹے قافلے پر پڑتی ہے تو نیزے کے اوپر ایک سر مبارک نور و نور جگمگا رہا ہے اور سر مبارک سے قرآن پاک کی تلاوت جاری ہے۔ نظر پڑتی ہے تو پوچھتا ہے، یہ کون ہے؟ یہ کس کا سر مبارک ہے؟ ابن زیاد کے سپاہی جواب دیتے ہیں، یہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر گوشہ ہے۔ اس نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا ہے، اسی لیے ایسی سزا پائی۔ ارے کم بخت، یہ دنیا کی عزت جو تجھے چاہیے تھی، یہ تمہارے لیے ذلت کا باعث ہے، یہی تمہارے لیے ذلت کا باعث ہوگی اور تمہاری رسوائی کا سبب ہوگی۔ ناظرین کرام، راہب کے دل پر بن گئی، پریشان ہوا کہ کیا کروں۔ جناب امام عالی مقام کے الفاظ یاد آئے اور بےتاب ہو کر ابن زیاد کے پاس پہنچا کہ صرف ایک رات کے لیے یہ سر مبارک مجھے دے دو، میرے پاس 1000 درہم ہے، وہ تم لے لو۔ سپاہی لالچ میں آ جاتے ہیں، ابن زیاد کو اکساتے ہیں کہ ہمارا کیا جائے گا، ایک رات کے لیے اسے دے دیتے ہیں۔ راہب سر مبارک کو لیتا ہے، انتہائی عقیدت سے چہرے سے خون صاف کرتا ہے۔ زبان مبارک سے آواز آتی ہے، اے راہب، دیکھا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور میں نے کہا تھا کہ تم مجھے نہ پہچان پاؤ گے۔ یہاں تک کہ رات بھر روتا ہے اور زیارت نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہے۔ صبح سپاہی سر کا تقاضا کرتے ہیں تو امام عالی مقام کا سر پیش کرنے کی بجائے اپنے بیٹے کا سر کپڑے کے نیچے رکھ کر پیش کرتا ہے۔ جواب آتا ہے، یہ وہ سر نہیں، یوں ایک ایک کر کے 7 بیٹوں کے سر پیش کرتا ہے، لیکن کوفی سپاہی مصر ہیں کہ وہ سر مبارک نہیں جو ہم نے دیا تھا۔ امام کا سر مبارک یہ سب دیکھتا ہے تو فرمایا جاتا ہے، اے راہب، تو نے اپنا حق ادا کر دیا، اپنے 7 بیٹوں کے سر ان کے دھڑوں پر رکھ کر میرے سر کا خون لگا دو، سر جڑ جائیں گے۔ اور اس کے بیٹے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک عیسائی یہ سعادت حاصل کر رہا ہے کہ اپنے 7 بیٹے جو منت مرادوں سے ملے تھے وہ قربان کر دیے، لیکن اے نالائق، اے کم بخت، تجھے کیا ہو گیا؟ کیوں دولت اور اقتدار کے نشے میں ناحق اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے ہاتھ دھوئے؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر کٹا کر نانا کا دین بچا لیا۔ محترم ناظرین، آج بھی ہم نے امام عالی مقام کے پیغام کو پورا نہیں سمجھا، صرف رونے دھونے اور نوحہ خوانی کا دین سمجھ لیا ہے۔ ان کا پیغام آفاقی ہے، کٹ جاؤ، مر جاؤ، بوٹی بوٹی ہو جاؤ، لیکن باطل کے سامنے سر مت جھکاؤ۔ نہ عشق حسین نہ ذوق شہادت، نہ عشق حسین نہ ذوق شہادت، غافل سمجھ بیٹھا ہے ماتم کو عبادت۔ وآخر دعوانا